ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، میں آپ کو یہاں رک کر یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور انگریزوں نے مسلمانوں کے 950 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا تو ان کا نشانہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہاں کے مسلمان تھے جن سے انگریزوں نے حکومت چھینی، قبضہ جمایا اور اپنی حکومت کا اعلان کیا تو ان کا نشانہ یہ مسلمان تھے، یہاں کے رہنے والے مسلمان تھے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک پلان آیا، ایک مشورہ کیا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے، وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے جس طریقے کو اپنا کر یہاں اس ہندوستان سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ تو ان کا نشانہ یہ تھا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، تو قرآن کے ماننے والے مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اکٹھا کر کے قرآن کریم کے نسخوں کو جلانا شروع کر دیا، دریاؤں کے اندر ڈال دیا، یہ گمان کر کے کہ ہمارے ایسا کرنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کے ماننے والے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شاید ان کم بختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے کسی حکومت کو نہیں دی، کسی سلطنت کو نہیں دی، کسی علاقے کو نہیں دی، کسی برادری کو نہیں دی، بلکہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو نازل کر کے اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کریم کو نازل کرنے والا میں خدا خود ہوں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ لہذا اللہ پاک نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جگہوں کا انتخاب کیا، وہ جگہیں جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی ہے یہ مدارس ہے، یہ مساجد ہے، یہ مکاتب ہے۔ انہی سلسلے کی ایک اہم کڑی جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ناظم قاری نظام الدین قاسمی صاحب ہے، اور مشترکہ طور پر آپ تمام حضرات کی کوششیں، توجہات، عنایات، عطایات اس کے در پردہ پیچھے ہے، تو مشترکہ طور پر آپ تمام حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک عظیم ادارہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے جگہوں کا انتخاب کیا، اللہ پاک نے افراد کا انتخاب کیا، ان افراد میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے معصوم بچے جو سمجھے بغیر قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے ذریعے ہے۔ قرآن کریم جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح سے یہ معصوم بچے قرآن کریم کو رٹ کر یاد کر کے اس کے حفاظت کے ذریعے بن رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کی مقدس جماعت قرآن کریم کے معانی، اس کے مفاہیم کو حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ معانی و مفاہیم کی حفاظت کے ذریعے ہے۔ یہ قرآ جو اپنے مخصوص انداز میں تجوید کی رعایت کے ساتھ اس کے حروف کی ادائیگی پیچ و خم
کی حفاظت کے ذریعے ہے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ حافظ ہو، خواہ وہ قاری ہو، یہ مقدس جماعت ہے کہ یہ قرآن کریم کی اللہ پاک ان کے ذریعے سے حفاظت کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، تو میں یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ یوں ہی مدرسے میں نہیں آ گئے، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا ہے، یہ اللہ کے منتخب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے سینوں کا انتخاب کیا، ان کے سینوں کا انتخاب کیا، ان کے سینوں کا انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے انہیں مدرسے میں ڈال کر یہ پیغام دیا کہ وہ مقدس جگہیں ہیں جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ مبارک لوگ ہیں، مبارک افراد ہیں، مبارک بچے ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہیں۔ عرض کر رہا تھا انگریز قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کیا، جلانا شروع کر دیا، دریاؤں کے اندر ڈال دیا، یہ گمان کر کے کہ ایسا کرنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کے ماننے والے مسلمان ختم ہو جائیں گے، لہذا اس کے بعد ہم سکون سے اس ہندوستان میں حکمرانی کریں گے، ہمیں خطرہ ہے تو مسلمانوں سے خطرہ ہے، ہمیں خطرہ اس لیے ہے کہ ہم نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اس نے اعلان کیا۔ اسی طرح جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک ادارہ ہے پانی پت کے اندر، انگریز اسی پانی پت میں پہنچتا ہے، وہاں قاری نظام الدین صاحب کی طرح دو چھوٹے چھوٹے بچے کو انگریز کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا ایک سے پڑھو، دوسرے سے کہا غلطی ہو تو لقمہ دے دینا۔ یہ منظر دیکھ کر انگریز حیران و پریشان ہو گیا، یہ سوچنے لگا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان سینوں کا کیا کریں گے جن سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ آج بھی الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ خدا کی قسم کھا کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج بھی پوری دنیا سے تمام لائبریریاں ختم کر دی جائیں، جتنے بھی کتب خانے ہیں سب کو خاکستر کر دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت و طباعت و چھپائی پہ پابندی لگا دی جائے۔ پھر بھی خدا کی قسم، خدا کی قسم، 100 بار خدا کی قسم، قرآن کریم کی حفاظت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ایسے معصوم بچے ہیں جو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے، دن کب ہوتی ہے، رات کب آتی ہے، دن کب ہوتا ہے، یہ اچھے برے کی تمیز نہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ آج قرآن کریم کی تعلیم کو لغو سمجھا جا رہا ہے، بیکار سمجھا جا رہا ہے، اور یہ تصور، یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مدرسے میں پڑھانے سے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنا ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی ڈگری نہیں ملتی، کوئی عہدہ نہیں ملتا، لہذا مدرسے میں پڑھانے سے بچوں کے آگے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں ایسے افراد سے ایک کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ مدرسے وہ فیکٹری ہے جہاں عالمگیری، مردم سازی کا کام سکھایا جاتا ہے، یہ وہ کارخانہ ہے جہاں سے ملت اسلامی کے لیے راہبر تیار کیے جاتے ہیں، اسلام کے داعی، اسلام کے محافظ تیار کیے جاتے ہیں۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے پوری انسانیت کو انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، امن و پیغام کا، امن پیغام شانتی کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے پوری امت مسلمہ کے
لیے سراپا رحمت ہے، لہذا ان کی قدر کیجئے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ مبارک بچے ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہے، یہ اللہ کے منتخب ہے، یہ عام بچوں کی طرح عام بچے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے ساتھ ہے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ایک چبوترا ہے، آسمان یہ چھت ہے اور یہ فرش بچھونا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، کہیں سے کھانا آ جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھیج دیا کرتے۔ اسی طرز پر یہ مدارس، یہ مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اکابرین امت نے انگریزوں کے دور میں جب انہوں نے مدارس کو، مسلمانوں کو، قرآن کو اپنا نشانہ بنایا، تم اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے پورے ہندوستان میں مدارس کا جال بچھا دیا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک تحریک ہے اشاعت اسلام کے لیے، حفاظت قرآن کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ یہ جگہ مبارک جگہ ہے، یہ پڑھنے والے بچے، آپ کے بچے مبارک بچے ہیں، خوش قسمت ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ کل نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام عرش کا پایا تھام کر یہ عرض کر رہے ہوں گے، رب نفسی لا اسألک غیرہا، پروردگار آج کے دن میں اپنی ذات کے علاوہ تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ ایسے سنگین حالات میں، بھیانک صورتحال میں یہ بچے کل قیامت کے دن ان 10 لوگوں کو جو 6 حفاظ کرام پر ابھی دستار حفظ قرآن کریم کو سجایا جائے گا، ہر بچے، ہر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو جہنم سے نکالنے کے ذریعے بنیں گے۔ تو مبارک اجلاس کئی معنوں سے اہمیت کا حامل، لہذا ان تمام حضرات سے میں درخواست کر رہا ہوں جو باہر کھڑے ہیں، جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، یہ اجلاس آپ کا اجلاس ہے، یہ اس کی کامیابی یقیناً آپ کی کامیابی ہوگی، لہذا مبارک رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے انوارات، برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے ایسے بندوں کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی معافی چاہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ اللہ کے سامنے اس مجمع میں بیٹھ کر دل ہی دل میں یہ اپنا تعلق پروردگار سے قائم کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ پروردگار اس اجلاس کی نسبت قرآن کریم سے ہے، یہ اللہ تیرے کلام سے نسبت اس اجلاس کی ہے۔ دستار حفاظ کرام کو کے سروں پر دستار حفظ کو سجایا جائے گا۔ قرآن کریم جن 6 خوش نصیب طلبہ نے مکمل کیا ہے، ان کے سر پر کل قیامت کے دن جو تاج پہنایا جائے گا، اس کا نمونہ پیش کیا جائے گا۔ وہ مبارک اجلاس ہے، خالص دینی اجلاس، روحانی اجلاس، اس کی روحانیت میں کوئی شک نہیں۔ آپ سے درخواست ہے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، اور اس دوسری نشست کا ہم چاہتے ہیں کہ باضابطہ آغاز ہو جائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس اجلاس کی صدارت آج کے عظیم مہمان اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ دارالعلوم
دیوبند کے ناظم تعلیمات نمونہ اسلاف عارف باللہ استاذ حدیث و فقہ جناب حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے بھی استاذ ہیں اور ہم نے آپ سے ہدایہ پڑھی ہے، وہ فرمائیں گے یہ عظیم نسبت ہے دارالعلوم دیوبند جو ایسے وقت میں اس کی بنیاد رکھی گئی کہ انگریزوں کا یہاں قبضہ ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، یہ ایک تحریک کا نام ہے دارالعلوم دیوبند، اس کی عظمت کو سلام، اس کے بانیین کو سلام اور ان کے حوصلے جذبے کو بھی سلام جو دارالعلوم دیوبند سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا وجود اس ہندوستان کے اندر نعمت عظمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا وجود یہ مسلمانوں کا وجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند یہ آپ کی عظمت ہے، لہذا اس اجلاس کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے بھی ہے، اس اجلاس کی نسبت قرآن کریم سے بھی ہے، اس اجلاس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اس اجلاس کی نسبت عظیم رات 15 رات شب برات سے بھی ہے۔ کئی معنوں کے حساب سے، کئی جہتوں کے حساب سے ہمہ جہت یہ مبارک اجلاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس اجلاس کا آغاز باضابطہ، دوسری نشست کا آغاز باضابطہ کر دیا جائے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ دستور رہا ہے کہ اجلاس کا کوئی بھی دینی اجلاس ہو تو اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ یہ مقدس کلام ہے جو تمام کلاموں سے بڑھ کر کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکل کر حضرت جبرائیل کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ قرآن کریم زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے۔ اللہ پاک نے ایک قانون دیا، ایک دستور دیا، ایک اصول دیا۔ یہ اصول ہے قرآن کریم جو مقدس کلام ہے، جس نے ذلت و پستی کی زندگی بسر کرنے والوں کو امامت و قیادت، حکومت و ریاست، امارت و سیاست کے میدان کا شہسوار بنا دیا۔ یہ مقدس کلام ہے کہ اس کلام سے جن کی نسبت ہو گئی وہ بھی مقدس ہو گیا۔ یہ مقدس کلام ہے کہ انسان کو انسان، حفاظ کو حفاظ، ان کی عظمت کو سلام۔ اس قرآن کریم کی نسبت ایک معمولی لکڑی سے ہو گئی۔ جو لکڑی ابھی بیٹھے ہیں تو یہ تخت ہے، اسی تخت کی ایک لکڑی کا ڈھانچہ بنا دیا جائے، ایک اس کو نظم دے دیا جائے رحل کی شکل میں، کہ یہ رحل کی شکل دے دی جائے اور اس کی نسبت قرآن کریم سے کر دی جائے، تو جس تخت پر آپ بیٹھ سکتے تھے، آپ پیشاب کر سکتے تھے، آپ سو سکتے تھے، آپ اسے جلا سکتے تھے، لیکن اس لکڑی کی عظمت کو سلام کہ قرآن کریم سے اس معمولی لکڑی کی نسبت ہو گئی، تو اللہ پاک نے اس کے احترام کو بھی واجب قرار دے دیا۔ اب اس کی معمولی لکڑی نہیں بلکہ رحل کی شکل دے دی گئی، اور اس معمولی لکڑی کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، اس کا احترام واجب ہو گیا۔ ایک معمولی کپڑا ہے، آپ اسے پہن لیں، نیچے بچھا دیں، فرش بنا دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اس معمولی کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے ہو جائے اور جزدان کی شکل دے دی جائے، تو اب پیر کے نیچے رکھنا اس معمولی کپڑے کو جو پہلے معمولی کپڑا تھا، اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، تو اب اس کا بھی احترام ضروری ہے۔ تو ان سینوں میں کیا کہنے جن سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے،
आइए उसी अजमत मुक़द्दस कलाम से हम इस दूसरी नशिस्त का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं, आवाज देते हैं। इस इदारे के सदर मुदर्रिस हजरत कारी आलमगीर साहब से दरखास्त है, इस इदारे के उस्ताद भी हैं, सदर मुदर्रिस भी हैं, आप यहाँ तालीम भी देते हैं, आवाज देते हैं कि आए और अपने मखसूस लबो लहजे में इस दूसरी नशिस्त का बाज़ाब्ता आगाज करें तिलावत कलाम पाक से। हजरत कारी आलमगीर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ما شاء الله. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الذي أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الحمد لله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे जनाब हजरत कारी आलमगीर साहब जो इसी इदारे के उस्ताद हैं और सदर मुदर्रिस हैं।
اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور آپ اس تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات آئیے، قرآن صاحب قرآن کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، ایک ہم آہنگی ہے جو کسی سے مخفی نہیں۔ قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے، مختلف پہلو ہیں۔ قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اخلاق کی بین تفسیر ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ دستور رہا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں نذران عقیدت پیش کیا جائے، اور اکابر و اسلاف ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ آپ غور کریں، پہلے مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ شمال میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ توریت میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ کلمہ میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، تو بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہاں تک کہ زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے پتے پتے پر، قلم کے جس نوٹ پر خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں۔ آئیے اسی رب، اسی تعلق، اسی ہم آہنگی کا خیال کرتے ہوئے ہم آواز دیتے ہیں شاعر اسلام، مداح رسول، مداح خیر الانام جناب حضرت مولانا قاری فرقان صاحب، امام و خطیب مدینہ مسجد تغلق آباد دہلی سے تشریف لائیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے۔ ہم لاکھ بیان کرتے رہے وصف محمد، ہم لاکھ بیان کرتے رہے وصف محمد، نجات تو وہی ہے جو قرآن میں رقم ہے، جن کے لیے آیا ورفعنا لک ذکرک، اس ذات کی جتنی بھی ہے توصیف وہ کم ہے۔ حضرت مولانا قاری فرقان صاحب کا برکات ملال جو پیسہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے خدا صاحب عزجاہ و حشم، صاحب عرش و کرسی و لوح و قلم، بادشاہت تیری تو بگویم بیم، حمد تیری بیان دل سے کرتے ہیں ہم، حمد تیری بیان دل سے کرتے ہیں ہم، تیرے اللہ
پاک تیرا کلام، ہر جگہ ہر نفس تو ہی تو، تو ہی تو، ہر جگہ ہر نفس تو ہی تو، تو ہی تو، ہے تیری جستجو ہے تیری گفتگو، دونوں عالم کو تو نے دیے رنگ بو، دونوں عالم کو تو نے دیے رنگ بو، تیرا جو تو کرم سر بسر تو بگو، تیرا جو تو کرم سر بسر تو بگو، اے خدا جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تو پڑھنے والے کو حوصلہ ملے گا۔ میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان محفل میں آ جائے، مجلس میں بیٹھے، یہ مجلس خالی پڑی ہے، یہ انداز نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو ان محفلوں کو انہی کے لحاظ سے پر کرنا چاہیے، جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے ایسے اس کی مجلس کا احترام ہے۔ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، آپ حضرات آگے آ جائیں، آگے بڑھ لیجیے، جگہ پر کر لیجیے، آ جائیے، آگے آ جائیں۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ پاک تیری صفت پاک تیرا کلام، تو رحیم و مالک تیرے دونوں جہاں، سب پہ تیرا کرم سب پہ تو مہربان، سب پہ تیرا کرم سب پہ تو مہربان، ہے تصرف میں تیرے زمان و مکان، ہے تصرف میں تیرے زمان و مکان، تو آیا تو نہاں تو یہاں تو وہاں، تو آیا تو نہاں تو یہاں تو وہاں، تو ہو نام تیرا سلام، تیری صفت پاک تیرا کلام، پاک تیری صفت پاک تیرا کلام، تیری صفت پاک تیرا کلام، تیرے سارے ملک اور جن و بشر، مہر ماہ و نجوم و فلک و بحر بر، تیرے سارے ملک اور جن و بشر، مہر ماہ و نجوم و فلک و بحر بر، غار گلہائے تر اور سب جانور، سال ماہ و شب و روز شام و سحر، سال ماہ و شب و روز شام و سحر، تو ہے سب کا تو ہے سب کا خدا، سب ہے میرے غلام، تیری صفت پاک تیرا کلام، پاک تیری صفت پاک تیرا کلام، بہت ماشاءاللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ تیرے اہل عرب تیرے اہل عجم، تیرے پاپا کشو اہل مال و کرم، تیرے آگے سبھی سر کو کرتے ہیں غم، تیرے آگے سبھی سر کو کرتے ہیں غم، فضل سب پر تیرا ہر نفس ہر قدم، فضل سب پر تیرا
हर नफस हर कदम तू है मोमिन, तू है मोमिन, मुहैमिन भी तेरा है नाम। तेरी सिफत पाक तेरा कलाम, पाक तेरी सिफत पाक तेरा कलाम। चंद अशार नात के समाप्त फरमाए। बहुत ठंडे हैं आप लोग, मजा नहीं आ रहा। आप लोग अगर हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो पढ़ने वाला उठा जाता है। मेरे बाद भी बहुत सारे भी आएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़कर आपको सुनाएंगे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है जरा जोश और जज्बा दिखाएं, थोड़ी दिलजमी का सबूत दें, अपने मौजूद होने का सबूत दें कि अगर कोई शेर पसंद आए तो अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि चूंकि ये रात जिक्र करने के लिए, जिक्र करने पर अल्लाह आपके नामे आमाल में इजाफा फरमाएगा, तो इसलिए इसका भी ख्याल रखें। सुभान अल्लाह। इरशाद। गुलाब पर न चमेली के फूल आए, 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 वो खुशबू जो खुदा के रसूल आए, खुशबू जो खुदा के रसूल आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको कितना बेहतरीन जिंदगी गुजारने का उसूल दिया। शायर कहता है मिसाल जिनकी कभी न है न होगी कभी, मिसाल जिनकी कभी न है न होगी कभी, मिसाल जिनकी कभी न है न होगी कभी, हमारे वास्ते ऐसे उसूल लाए, हमारे वास्ते ऐसे उसूल लाए, गुलाब और न चमेली के फूल लाए। मेरे नबी न होते तो क्या होता? शायर कहता है वजूद उनका न होता तो कुछ नहीं होता, वजूद उनका न होता तो कुछ नहीं होता, वजूद उनका न होता तो कुछ नहीं होता, वो कायनात का शान नुज़ूल आया, कायनात का शान नुज़ूल आए हैं, वो खुशबुएं जो खुदा के रसूल लाए हैं। हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए? शायर कहता है कि नबी ने उनको भी अखलाक के गुलाब दिए, नबी ने उनको भी अखलाक के गुलाब दिए, नबी ने उनको भी अखलाक के गुलाब दिए, जो जुल्म और जफा के कबूल लाए, जुल्म और जफा के कबूल लाए, जो दिल में आपकी महबूबियत नहीं रखते, जो दिल में आपकी महबूबियत नहीं रखते, जो दिल में आपकी महबूबियत नहीं रखते, वो जिंदगी ही जहां में फजूल लाए, वो जिंदगी ही जहां में फजूल लाए, हमारे वास्ते ऐसे उसूल लाए हैं। हफीज होठ से चूनो लगा आँखों में, हफीज होठ से चूनो लगा आँखों में, हफीज होठ से चूनो लगा आँखों में,
مسافران مدینہ جو دھول لائے مسافران مدینہ جو دھول لائے گلاب اور نہ چمیلی کے پھول لائے وہ خوشبو جو خدا کے رسول لائے ایک سلام پڑھتا ہوں ارشاد میرے مولا کے محبوب خیر البشر میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہو درود و سلام آپ پر جو درود و سلام پر کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر ہو درود و سلام آپ پر ہو درود و سلام پر زندگی میری بیٹے کو بے نور تھی گردش وقت میں گر کے مجبور تھی گردش وقت میں گر کے مجبور تھی آپ کی چاہ میں ہو گیا یہ سفر آپ کی چاہ میں ہو گیا یہ سفر ہو درود و سلام آپ پر میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہو درود و سلام آپ پر محسن بزم گل نازل شید و جانا آپ کی رحمتیں برکتیں بیکران آپ کی رحمتیں برکتیں بیکران آپ کی شان پر ہے فدا ہر بشر آپ کی شان پر ہے فدا ہر بشر ہو درود و سلام آپ پر میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہو درود و سلام آپ پر آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں آپ سرکار ہیں رحمت عالمین آپ سرکار ہیں رحمت عالمین آپ نے دشمنوں کی برا کی خبر آپ نے دشمنوں کی برا کی خبر ہو درود و سلام درود و سلام پر آپ کے در پہ سرکار حاضر ہوں میں آپ کی ذات ہے فخر
ماشاءاللہ.